بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ، دوسرا نام برا، پارہ 10 وَاعْلَمُوا۔ سورہ توبہ انسانیت کے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار رحمت کا دروازہ کھولتے اور کبھی کبھار بند کرتے۔ اب کے بعد کسی قوم پر کبھی بھی عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اب کے بعد جیسے کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی طرح کسی قوم پر عذاب بھی نہیں آئے گا۔ سورہ توبہ اللہ کی بہت بڑی رحمتوں میں سے ہے۔ انٹروڈکشن۔ اس سورہ کے 19 نام بتائے گئے ہیں۔ یہ سورہ جنگ تبوک کے بعد نازل ہوئی۔ توبہ اس وقت سچی ہوتی ہے جب انسان کا عمل بدلتا ہے۔ اللہ کا خوف کامیابی کی کنجی ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جوں کا توں جیسا لیا گیا ویسا ہی محفوظ رکھنے میں حد درجہ احتیاط اور اہتمام سے کام لیا گیا تھا۔ اس سورہ میں سچے مسلمانوں کی توبہ کا ذکر ہے۔ جنگ تبوک کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ کعبہ کو مشرکوں سے صفائی کا حکم دیا گیا ہے۔ جو زکوٰۃ نہ دینے پر سخت عذاب کی وعید سے پھر حرمت والے مہینوں کے احترام کی پابندی کی تاکید کی گئی ہے۔ آخرت کی راحت دنیا کی مشقت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ پہلی قوموں نے جب نبیوں کی بات نہ مانی تو ان کو آسمانی عذابوں نے تباہ کر دیا۔ نبی کے سلم کو جھٹلانے والوں کو عذابوں نے نہیں لیا، بلکہ مسلمانوں کی تلواروں سے کام لیا۔ اس سورہ میں معاہدوں کو توڑنے کا ذکر ہے۔ ہر حج حج اکبر ہے اور عمرہ حج اصغر ہوتا ہے۔ حضرت حنظلہ جب شہید ہوئے تو ان کی بیوی نے آ کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حنظلہ آئے تھے تو ان پر غسل واجب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں، جیسے جبکہ ان کی لاش جب اٹھائی تو اس میں پانی ٹپک رہا تھا۔ غزوہ حنین میں زمین وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی۔ اللہ ایمان والوں پر سکینت نازل کرتا ہے، غیب سے مدد فرماتا ہے۔ ابی بن حاتم جو پہلے عیسائی تھے، انہوں نے کہا یہ حلال حرام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اللہ کے حکم کے سامنے دینی رہنماؤں کی بات کو ترجیح دینا، یہی حلال کو حرام کرنا ہے۔ تبوک کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جنگوں میں فتح دی سوائے احد کی بگدڑ کے، جس میں کچھ وجہ بنی تھی۔ کسی بھی کامیابی کی وجہ اللہ اور رسول کی اطاعت کی وجہ سے ہے۔ دین کے کام کے لیے سب سے پہلے دل کو تیار کرنا ہے۔ دلوں کو اللہ کے کام کے لیے صاف کرنا ہے۔ جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ اسے دنیا و آخرت میں راضی کر دے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ سورہ توبہ وَاعْلَمُوا۔ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، پس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ استغفر اللہ۔ اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری دے دو۔ بچو سن مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے اس عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ پس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور گھیرو، اور ہر گات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو حکم یہ فرمایا
تو حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا کہ وہ اعلان کر دیں کہ اب کے بعد یہاں سے سارے مشرکین نکل جائیں اور اللہ کے اس گھر کو پاک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں اس کا اعلان فرما رہے ہیں کہ یہ اب تک کے لیے جو مہلت دی گئی تھی کفار مکہ کو، اب یہ دیکھیں کہ سبحان اللہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو حضور نے تبلیغ کی، اور جب یہ مدینہ شریف میں چلے گئے تو جنگیں شروع ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ کہ یہاں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا اعلان فرمایا تو ایک دم سے دنیا دو گروہوں میں بٹنا شروع ہو گئی، ایک طرف ایمان والے اور ایک طرف کافر۔ تو تبلیغ کے ذریعے سے ہی دونوں گروہ الگ الگ کر دیے گئے۔ اب یہ کچھ مشکل نہیں تھا، بچا اللہ کو ماننا اور نہ ماننا، بس یہ بات تھی، یہ تبلیغ سے اوکے ہو گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنی جب وہ حد سے بڑھتے حضور مکہ میں مدینہ میں چلے گئے۔ ابھی مدینہ شریف میں آ کے جہاد کیوں شروع ہوا؟ اور یہ آخر میں پھر اعلان اللہ نے کر دیا۔ جہاد اس لیے شروع ہوا کہ یہاں مشکل ترین پہلو پیش آیا، ایک طرف یہود منافق اور ایک طرف عبداللہ بن ابی منافق اور اس کا گروہ اسلام مسلمانوں کے اندر۔ اب اتنے یہ ایک مشکل ترین پہلو بن گیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو منافق ہے اس کے لیے بدترین جگہ جہنم میں رکھی ہے۔ اب وہ تبلیغ سے مکہ اور یہاں آ کے تو جہاد شروع اللہ اس لیے کیا کہ جہاد کی بھٹی اللہ تعالیٰ نے اس لیے دہکائی تاکہ مشکل ترین راہوں سے نکال کر کے تو ہر کھرے اور کھوٹے کو اللہ علیحدہ علیحدہ کر دے اور ہر منافق واضح ہو جائے۔ لیکن اللہ اکبر، جو منافق تھا، کافر تو پتہ چل گیا، لیکن منافق کے لیے اس کا سفر جو ہے وہ قیامت تک ہمارے ساتھ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جنگوں کی اتنی شدید تکلیف اور بھٹی کو اس لیے دہکایا تاکہ کھرے اور کھوٹے کو علیحدہ کر دے، اور ان میں جو بہترین لوگ سونا ہے ان کا معیار بھی نظر آ جائے، جو درمیانے لوگ ہیں ان کا معیار بھی نظر آ جائے، اور وہ لوگ جو منافق ہیں ان کو بھی اللہ نے اتنی دیر سفر رکھا، لیکن جب ہی اللہ تعالیٰ آخری فیصلہ دیا تبوک میں تو وہاں بالکل ہی واضح کر کے تو بتا دیا گیا کہ یہ منافق ہے، ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی، اور اس کے بعد جو اہل کتاب تھا اس کو بھی مدینہ سے نکال دیا گیا۔ یعنی یہ اب وہ سٹیج آ گئی جب اللہ تعالیٰ نے مکہ اور مدینہ سے دونوں ہی بدبخت لوگوں کو نکال کر کے تو ان دو گھروں کو پیور کرنے کا ٹائم آ گیا۔ یہ وہ بات ہو رہی ہے۔ بس جب حرام مہینے گزر جائیں، حرام مہینے آپ جانتے ہو نا 4 ہیں الحمدللہ، تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لے اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دے تو انہیں چھوڑ دو۔ اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی کسی کے ایمان لان کی بنیادی کیا ہے کہ وہ توبہ کرے اپنے پچھلے گناہ غلطی سے، اس کے بعد نمازی ہو جائے اور اپنے مال کو پاک کرے تو الحمدللہ وہ مسلم ہو گیا اور پچھلی اللہ نے اسے معافی دے دی۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے مامن تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بظور ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا؟ تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملہ میں کسی قرابت کا خیال لحاظ کریں نہ کسی معاہدہ کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے۔ کسی مومن کے معاملہ میں نہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہے، جس کا باطن اللہ کے لیے پیور نہیں ہے، اللہ خود شناسی جس کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر
خدا شناسی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ لوگ جو ہیں تو کسی بات کا خیال نہیں رکھتے، قرابت داری۔ اب پیچھے اللہ تعالیٰ مسلسل ہمیں کیا تربیت کر رہے ہیں کہ تمہاری محبتیں بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور دشمنیاں بھی اللہ کے لیے۔ تو یہ جو مشرک ہیں، یہود ہیں یا مکہ والے، یہ سارے ہی جو ان سے ہیں، یہ بالکل بھی کسی بات کا خیال نہیں رکھتے، کسی رشتہ داری کا یا خون کا، بلکہ ان کی عداوت جو ان کے اندر ہے دوسروں مسلمانوں کے لیے، اس میں وہ پہلو تہی نہیں کرتے کسی وقت بھی ان کو اذیت دینے کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہ تھوڑی قیمت قبول کی ہے، یعنی دنیا کی محبت اور اس کے مال اور یہ دنیا کی کامیابی کو انہوں نے عارضی پہ اتنا ترجیح دے کر کے تو ایک ناکام سودا کیا ہے۔ تو اس لیے تمہارے اندر بھی ان لوگوں کے لیے کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ بس اگر یہ توبہ کر لے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں، اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز آئیں گے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو مشرک ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے وہ ایکچوئل اندھا ہوتا ہے، وہ کسی چیز کی بھی پہچان نہیں کرتا ہے، نہ دینی رشتوں کی نہ دنیاوی رشتوں کی۔ بس اس کے اندر چونکہ شیطان کی قوت ہوتی ہے، اور شیطان جو ہے وہ دوسروں کو نقصان ہی دینے کے ہر لمحے اور دھوکہ دینے میں رہتا ہے، اور ہر وقت انتقام کی قوت اس کے اندر رہتی ہے۔ وہ انتقام جو شروع میں اس نے کہا تھا اللہ آپ نے اس آدم کے ذریعے مجھے رسوا کیا، تو وہ اسی چکر میں جب اس کے ساتھی بنتے ہیں وہ اسی سفر پر رہتے ہیں، دوسروں کو دکھ دینا، نقصان پہنچانے، اور اپنی انا اور تکبر اور ان کے اندر جو ایک غلط چیز ہے شیطانی، اسی کو پنپنے کا موقع دیتے رہتے ہیں۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا؟ یہاں کفار مکہ مخاطب ہیں، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے ہی وہی تھے۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو اگر تم مومن ہو؟ تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ اب اللہ تعالیٰ پورے قرآن عظیم کے اندر بار بار اتق اللہ مجھ سے ڈرو مجھ سے ڈرو اس لیے کہہ رہے ہیں، جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ دنیا کے خوفوں سے بے خوف ہو جاتا ہے، اور جو دنیا کے خوفوں سے بے خوف ہو جاتا ہے اور اللہ کا ڈر اپنی طبیعت پہ غالب کر لیتا ہے، قیامت کے دن اس کے اندر کوئی خوف نہیں ہوگا، اسی ڈر کے برکت سے جو اس نے دنیا میں اللہ کا ڈر اپنے دل میں ڈالا، اور اسی کی برکت سے وہ جنت کی خریداری کرے گا، اس جنت کی جس کے لیے اللہ نے اعزاز کے طور پر فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہاں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو یہ دنیا کے اندر ہماری طبیعتوں کے، ہمارے دلوں کے اندر سب سے جس کا زیادہ خوف ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف۔ ہم مکھی مچھر سے بھی ڈرتے ہیں، رشتہ داروں سے ڈرتے ہیں، ہمسایوں سے ڈرتے ہیں، ہر بندے سے ڈرتے ہیں، گھر میں بھی سب سے ڈرتے ہیں، لیکن ایک اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بار بار اس بات کا قرآن میں تذکرہ کریں، وہ یقیناً بڑی اہم ترین و خاص ہوتی ہے، اور وہ انسان کے اندر کمزوری ہوتی ہے جس کو اللہ ٹارگٹ کر کے بار بار ایک بات کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس پر بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ یا اللہ آپ اتنا زیادہ ہمیں کیوں کر رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو؟ پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ الحمدللہ مجھے ہر کام جو میرے سامنے مسئلہ آئے تو اس میں مجھے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس میں میرے اللہ کی رضا ہے۔ ہاں الحمدللہ رضا ہے تو میں اس پہ ڈٹ جاؤں، اگر اس میں اللہ کی ناراضگی ہے تو مجھے سے بچنا ہے، بے شک کچھ بھی ہو جائے، دنیا کی ناراضگیاں لاکھ میرے ساتھ ہوں، بس میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو۔ تو یہ پھر الحمدللہ انسان وہ کچھ پا لیتا ہے جو اس ڈرنے کے ریوارڈ میں اللہ ہمیں دینے والا ہے۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلہ میں تمہاری مدد کرے گا، اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا، اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ آیت تدبر، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جان فشانی کی، اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب اللہ تعالی ہمیں فرما رہے ہیں کہ کیا سمجھتے ہو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اب تمہارے لیے جو راستہ ہے سواد سبیل کا وہ ایسے ہی آسانی سے تم جنت میں پہنچ جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کلمے کے بعد یہ میرے رب کی سنت ہے، اگر اللہ اپنے بندوں کے رستوں پر اس طرح سے مشکلات نہ ڈالتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل نہ دیتا،
लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो वो मुश्किलें दी गई जो किसी नबी को भी ना दी। हाँ, उसको कहना पड़ा, आयशा तेरी कौम से जितने मैंने दुख उठाए हैं किसी नबी ने नहीं उठाए। तो यहाँ पता चलता है कि ये अल्लाह के रास्ते के जो तकालीफ है वो एक्चुअल क्या है, अल्लाह की आजमाइश और इम्तिहान और कसवट्टी। अभी मैंने बताया ना कि अल्लाह ने जंगों के एक भट्टी दहका करके एक कसवट्टी डाल दी मदीने के अंदर, जिसे ये देखने के लिए कि यहूदी मुनाफिक एक तरफ हो जाए, जो एक्चुअल मुनाफिक मुसलमानों के अंदर थे अब्दुल्ला बिन उबई जैसे उनको अलहदा कर दिया जाए, और जो मुसलमान थे उनको भी उनके भी दर्जे चेक करने के लिए कि कौन सोना है कौन चांदी है और कौन किस दर्जे का है। वो अल्लाह ताला ने सारा कुछ किया। तो ये सब कुछ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये मेरा एक चक है, ये मेरी एक सुन्नत है, मेरा तरीका है। तो मैं ये इसलिए इस सारा कुछ करता हूँ। और है अल्लाह जो हुक्म दे रहे हैं कि अल्लाह और रसूल और मोमिनीन के सिवा किसी को जिगरी दोस्त ना बनाना। ये नहीं दोस्त जो आप देखो किसी माहौल के अंदर दोस्ती का माहौल है तो वो एक जन्नत है। अगर उसके अंदर ये मुनाफ़िकत है तो उसके अंदर वो बड़ी खराबी है। तो ये दोस्ती और दिलों का मिलना और मोहब्बत का पैगाम और इस्तकामत और दिलों का जुड़ना, ये बार-बार अल्लाह ताला हमें हमारी तरबियत में डाल रहे हैं। मुशरिकीन का ये काम नहीं है कि वो अल्लाह की मस्जिदों के मजावर खादिम बने, बहरहाल कि अपने ऊपर वो खुद कुफ्र की शहादत दे रहे हैं। इनके तो सारे अमाल ज़ाया हो गए और जहन्नम में इन्हें हमेशा रहना है। अल्लाह की मस्जिदों के आबाद कार मुजावर खातिम तो वही लोग हो सकते हैं जो अल्लाह और रोज़े आखिर को माने और नमाज कायम करें और ज़कात दें। यहाँ अल्लाह ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो मेरा घर है इसके तुम लोग मुस्तहिक नहीं हो काफिर, बल्कि इसका असल जो एक इसे संभालने का इसका रहनुमाई देने वाला वो हैसियत है वो किसकी है, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब सिर्फ और इसीलिए उनको वहाँ से निकाले जाने का हुक्म दे करके तो पूरे का पूरा इक़्तिदार जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया गया, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिहाद का बेसिक मकसद ही यही था कि वो काबा जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया था और वो फिर बुतों से भर दिया गया, उसको फिर आज़ाद करना, उसको पाक करना मिशन था। तो अल्लाह ताला ऐलान फरमा रहे हैं कि तुम लोग मजावर बन ही नहीं सकते, खादम बन ही नहीं सकते अल्लाह के घरों के। और अब अल्लाह ताला तो कह रहे जो भी राह हक में सफ़र करता है उसके लिए क्या बन जाता है, फिर ये ज़रूरी कि वो नमाज कायम करने वाला हो और ज़कात देने वाला हो और अल्लाह के सिवा किसी से ना डरने वाला हो। तो ये एक मेयार अल्लाह ने दे दिया है अपने रास्ते में चलने वालों के लिए, ये बुनियादी तौर पे इंसान को प्योर करता है, बुलंद करता है और अल्लाह के नज़दीक उसका वो मकाम बनाता है जो अल्लाह का पसंदीदा है, और उसमें बुनियादी चीज़ रहमान से डरना है। इन्हीं से ये तवक्को है कि सीधी राह चलेंगे। क्या तुम लोगों ने हाजियों को पानी पिलाने और मस्जिद हराम की मुजावरी करने को उस शख्स के काम के बराबर ठहरा लिया है जो ईमान लाया और अल्लाह पर और रोज़े आखिर पर और जिसने जाँफशानी की अल्लाह की राह में। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कुफार मक्का को कंपैरिजन करके अल्लाह फरमा रहे हैं तो तुमने पानी पिलाने को समझ लिया कि तुम भाई अब लीडर बन गए हो। नहीं, असल ये अब आप सब लोग उठो और अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सिर्फ इसके मुस्तहिक हैं को इस करके अल्हम्दुलिल्लाह वो इख्तियार संभाल ले जो अल्लाह ने अता किया है। अल्लाह के नज़दीक तो ये दोनों बराबर नहीं हैं और अल्लाह ज़ालिमों की रहनुमाई नहीं करता। अल्लाह के यहाँ तो इन्हीं लोगों का दर्जा बड़ा है जो ईमान लाए और जिन्होंने उसकी राह में घर-बार छोड़े और जान-ओ-माल से जिहाद किया, वही कामयाब हैं। अब मुहाजिरीन की अल्लाह यहाँ तारीफ़ फरमा रहे हैं कि यही है जन्नत वाले लोग और ये इनका दुनिया में भी इन्हीं का एज़ाज़ और इज़्ज़त है। उनका रब उन्हें अपनी रहमत और खुशनुदी और ऐसी जन्नतों की बशारत देता है जहाँ इनके लिए पायदार ऐश के सामान है। इनमें वो हमेशा रहेंगे। यकीनन अल्लाह के पास खिदमत का सिला देने को बहुत कुछ है। जिन लोगों ने दुनिया के माल हर जिन्होंने हिजरत की थी उन्होंने पीछे घर भी छोड़े थे, खाली हाथ वो सारे लोग गए थे। तो बहुत कुछ यानी पूरी दुनिया कुर्बान करके तो हिजरत करके मदीना में जाने वालों के लिए अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम्हारी इन खिदमत का सिला जन्नत में बहुत कुछ देने को है इंशाअल्लाह। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अपने बापों और भाइयों को भी अपना रफ़ीक ना बनाओ, अगर वो ईमान पर कुफ़्र को तरजीह दें। तुम में से जो उनको रफ़ीक बनाएँगे, वही ज़ालिम होंगे। अब यहाँ वो मिसाल के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो उनसे बदर में उनका बेटा कहता है कि अब्बा आप मेरी तलवार की ज़द में थे, तो मैंने बाप समझ के आपको छोड़ दिया। तो उन्होंने फरमाया कि अगर तू मेरी तलवार में ज़द में आता तो मैं तेरी गर्दन उड़ा देता क्योंकि तू काफ़िर है। तो यहाँ अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी
تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے۔ اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ آیت تدبر۔ چونکہ دنیا کے اندر ہماری محبتوں کا محور یہ ساری چیزیں جو اللہ نے جہاں ڈال دی ہیں، اللہ تعالیٰ اب ایک ہے فیصلے تو اللہ ویسے کہتے ہیں نا کہ بھئی ان سے محبت کرو، ان سے نفرت کرو، یا لیکن اب یہاں اللہ نے دو ٹوک ان رشتوں کو ہی گن دیا ہے جو ہماری محبت کا محور ہے، جن کے لیے ہم چار چیز قربان کرتے ہیں، جن کے لیے ہم نے اپنی زندگیاں قربان کر دی، جوانیاں قربان کر دی، قوتیں قربان کر دی، اور کبھی بھی یہ خیال نہ کیا کہ یہ سب کو عارضی ہے، اور ہم نے اللہ کی اطاعت میں ان سب کے ساتھ وہ بہیو نہ کیا جو حق تھا۔ تو یہ ہمارا جو اسٹیم دنیا سے محبت ہے، گھروں سے ہم محبت رکھتے ہیں، اپنے اولادوں سے اور ان سارے رشتوں سے، اللہ فرما رہے ہیں ان سارے رشتوں کو کی محبت میں جو تم گم ہو، اگر تم اس محبت کو رحمان کے راستے میں ترجیح دیتے ہو تو تم پھر مسلمان ہی نہیں، کیا بن گئے؟ فاسق۔ تو فاسق ہم نے دیکھا نا کون ہوتے ہیں؟ جو اندر سے گلے ہوئے ہوں اور جن کا گلنا باہر نکلے پڑ رہا ہو، یعنی شدید قسم کے غلیظ لوگ، بہت برے بدترین۔ تو یہ ترجیح ہماری کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کی، اور کوئی دنیا کی چیز ہمارے راستے میں حائل نہ ہو۔ یہاں ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کے سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، تو ذرا سا ہمیں کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں فوراً ہی قرآن کو سائڈ پہ کر کے اس مجبوری میں نہیں پڑ جانا، بلکہ ہم کو ہر چیز کو قربان کر کے ترجیح کس کو دینی ہے؟ اللہ کے قرآن کے سننے سنانے کو۔ اور یہاں ذہن میں کبھی یہ بات نہ بھولیے گا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ لوگ کھڑے ہو جاؤ جنہوں نے مجھ پہ احسان کیا ہے، تو اس وقت سارے لوگ خوفزدہ ہوں کہ اللہ تھی کس کی ہستی کہ تجھ پہ احسان کرے؟ تو اچھا کھڑے ہو جاؤ سے کیا، اس سے پہلے ہم سب کیا ہوں گے؟ گھٹنوں کے بل۔ تو پھر جب اللہ فرمائیں گے وہ لوگ کھڑے ہو جاؤ جنہوں نے دنیا میں مجھ پہ احسان کیا، یعنی آپ لوگوں نے کوئی کام صرف میرے لیے کیا، مجھے ترجیح دی، تو پھر ایک اٹھے گا، دو اٹھے گا، بہت سے لوگ اٹھیں گے۔ اللہ فرمایا کہ مجھ کو ترجیح دینے والے دنیا میں بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں۔ تو سبحان اللہ، یہاں ہمارے لیے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اور اس کے کام کو اور اس کے کتاب اللہ کو، بتواصل الحق کے فریضے کو الحمدللہ ہر چیز پہ ترجیح دے۔ یہ بڑا پیغام گہرا ہے ہمارے لیے۔ اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو۔ غزوہ حنین شوال 8 میں ان آیات کے نزول سے صرف 12-13 مہینے پہلے مکے اور طائف کے درمیان وادی حنین میں پیش آیا تھا۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی طرف سے 12,000 فوج تھی اور دوسری طرف کفار ان سے بہت کم تھے، لیکن اس کے باوجود قبیلہ حوازن کے تیر اندازوں نے مسلمانوں کو منہ پھیر دیا اور لشکر اسلام بری طرح تتر بتر ہو کر پسپا ہوا۔ اس وقت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند مٹھی بھر جانسار صحابہ تھے جن کے قدم اپنے جگہ جمے رہے، اور انہی کی ثابت قدمی کا نتیجہ تھا کہ دوبارہ فوج کی ترتیب قائم ہو سکی اور بالآخر فتح مسلمانوں کے ہاتھ رہی، ورنہ فتح مکہ سے جو کچھ حاصل ہوا تھا اس سے بہت زیادہ نقصان حنین میں ہو جاتا۔ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا، مگر تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنے وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی، اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین نے حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں۔ پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ غزوہ حنین میں جن کفار نے شکست کھائی تھی وہ سب بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد کے حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اللہ علیم و حکیم ہے۔
جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، ان سے لڑو یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں یہ حکم دے رہے ہیں کہ جو اسلام میں داخل نہیں ہوتا اس کی حیثیت معاشرے میں نمبر 2 بن جاتی ہے۔ تو یہ لوگ جو اللہ کے دین کو پسند نہیں کر رہے، وہ اب معاشرے کے اندر چھوٹے بن کے رہیں اور جزیہ دیں، یعنی غیر مسلم کی حیثیت سے، نمبر 2 کی حیثیت سے۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے۔ خدا کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، اور اسی طرح ابھی پیچھے پڑا نا کہ وہ جو مسلمان ہوئے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ حضور یہ کیا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لینا، یعنی اللہ کے بجائے اپنے رہنما دینی لوگوں کی بات کو ترجیح دینا، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے۔ روشنی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، اور اللہ کا قرآن، اللہ کا نور، یہ وہ خزانہ ہے، یہ وہ نور، رحمت اور روشنی ہے جسے اللہ کی ایک چیز ہے اور ایک انسان۔ اب اللہ اور انسان کی دونوں چیزوں کا ڈفرنس دیکھیں کہ اللہ کو کوئی ثانی نہیں، سب سے قوت والی ذات، اور انسان سب سے کمزور۔ تو سب سے کمزور اگر تو قوت والے کی طرف منہ کرتا ہے، بھوک مارتا ہے، تو وہ نقصان کس کو ہوگا؟ خود اسے ہی۔ تو کتاب اللہ کے سامنے کوئی بھی ٹھہر نہیں سکتا، یہ اتنا طاقت والا نور اور قوت اور ہے، کیونکہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کا مصنف رب تعالیٰ خود، جو کائنات کا کن سے بنانے والا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، الحمدللہ۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وہ وقت آئے گا دنیا کے ہر گھر میں کلمہ ہوگا، الحمدللہ۔ اسی اللہ کی خبر کی بنا پر یہ کہا گیا تھا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے۔ الحمدللہ یہ سچا دین جو ہے اس لیے آیا ہے غلبے کے لیے، تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب یہ پوری دنیا پہ غالب ہوگا، الحمدللہ۔ اور اس کی سچائیاں اور اس کا امن و آشتی اور اس کے اعلیٰ پیغام اور دنیا کے اندر جو سچائی لینے کے لے کے آیا وہ نافذ ہوگی اللہ کے فضل سے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ استغفر اللہ، یہ مال کی محبت جو ہے مسلسل ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ تباہی ہے ہماری اگر ہم اس سے اللہ کا حصہ نہ نکالیں۔ تو جب ہم اس میں سے اللہ کا حصہ نکال دیں گے تو یہ پاکیزہ ہو جائے گا اور زندگی کی راحتوں کا باعث بنے گا۔ تو اس کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ جو کچھ رب تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے ضرور ہم اللہ کا یہ حق نکالیں۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیاں اور پہلوؤں پیٹھوں کو ڈھکا جائے گا۔ یعنی یہی ہماری چیزیں جو ہماری محبت کا باعث ہیں آج، کل یہ ہمارے لیے عذاب کا باعث ہوں گے۔ اور آج ہم اس کو چمٹے ہوئے ہیں، کل ہم اس سے پناہ مانگیں گے، اس کو دور پھینکیں گے، لیکن یہ ہماری جان نہیں چھوڑیں گے کیونکہ یہ ہمارے عذاب کا باعث بنیں گے۔ تو یہاں سے ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے اصل محبت کا مستحق کون سا اس دنیا کا مال ہے، کہ کیا دنیا کا مال
हमें इस तरह से रखना है कि वो हमारी आखिरत का अज़ाब बने, या इस तरह से रखना है कि हमारी आखिरत की जन्नत बने। तो अल्लाह हमें इसकी तौफ़ीक दे, जो कुछ हमारे पास है, इसमें हम अल्लाह की जन्नत की खरीदारी बने और उसकी रज़ा का बाइस हो, और इस माल को हम मुतहर करें ताकि हमारे जिस्म और रूह नेकी की तरफ माइल हों। ये है वो खजाना जो तुमने अपने लिए जमा किया था, लो अब अपनी समेटी हुई दौलत का मजा चखो। हकीकत यह है कि महीनों की तादाद, जब से अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया है, अल्लाह के नविश्ते में 12 ही है, और इनमें से 4 महीने हराम हैं। यही ठीक सबता है। लिहाजा इन 4 महीनों में अपने ऊपर जुल्म ना करो। 4 हराम महीनों से मुराद है जिल्क़ादा, जुल्हज्जा, मुहर्रम और मुहर्रम हज के लिए, और रजब उम्रे के लिए है। लिहाजा इन 4 महीनों में अपने ऊपर जुल्म ना करो। मुशरिकों से सब मिलकर लड़ो, जिस तरह वो सब मिलकर तुमसे लड़ते हैं, और जान रखो अल्लाह मुत्तकियों ही के साथ है। सुभान अल्लाह। नसी का कुफ्र नसी तो कुफर में एक मजीद काफराना हरकत है, जिससे ये लोग काफिर लोग गुमराह में मुब्तला किए जाते हैं। किसी साल एक महीने को हलाल कर लेते हैं और किसी साल उसको हराम कर लेते हैं, ताकि अल्लाह के हराम किए हुए महीनों की तादाद पूरी भी कर दें और अल्लाह का हराम किया हुआ हलाल भी कर लें। इनके बुरे अमाल इनके लिए खुशनुमा बना दिए गए हैं, और अल्लाह मुनकरीन हक को हदायत नहीं दिया करता।